قسم خدا کی وہ شخص پاک ہو جاتا، پاک ہو جاتا، پاک ہو جاتا۔ دو کافی میں نے آپ کو سنا ہے، تیسرا کافی آپ نے بولنا ہے اور میں نے سننا ہے۔ جو ابو تراب کے قدموں کی ہاتھ ہو جاتا، قسم خدا کی وہ شخص پاک ہو جاتا۔ یہ بات کس سے کہیں پوچھو زمانے والوں سے، علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہوتا۔ التماس ہے سید امیر حسین سے، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، محمد و آل محمد، بلند تر صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ پڑھنا عظیم عبادت ہے، اپنی اپنی عبادت کی قبولیت واسطے بلند صلوات۔ دعائے مالک پر سب کے بارگاہ شکر آیا، اپنی بارگاہ کی بات کو شمار کرنا، سوائے غم آل محمد کریم اللہ محمد ثنا و بیٹی و جانی قدر آباد رحمت ذکر آل محمد مسائل یا رب آل محمد فرش اللہ بشان آئے بھائی آزادارہ کی عزت رسمات کا جزا فرما، جو مشکلات خدا پیش نقول فرما، بالخصوص بھائی تجمل حسین، بھائی علی نکی، محمد رمضان، کتنے بھی نکل جانے احلقات ہوں، بھائی سمر عباس سمیت یا رب العالمین سب کے عزت رسمات کا جزا فرما، اور جو مشکلات کا پیش نقول فرما، یا رب العالمین ملتا دے توسل دعا ہے واسطے کرنے کا مشورہ ساڑھے برادر حسن عباس کا عیسیٰ ترکی کا اپنی بارگاہ کی بات کو شمار کرنا اور انہوں نے اس رسمات کو جزا کرنا، یا رب العالمین واسطے بچہ کے بات کو چھوڑ دا ہر کئی دا بات کا شکر آیا حجل سے بیٹھا، یا رب العالمین ہر ڈیوٹی ڈیوٹی اپنی بارگاہ کی عبادت کو شمار کرنا، یا رب العالمین واسطے بچہ کے بات کو چھوڑ دا ساڑھے وارث اور اس وقت اللہ حقیقی وارث امام برحق کا جلد ظہور فرما، قوانی قبول مستقبل کے سارے بلند صلوات پڑھو، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، صلوات۔ تعداد بے شک تھوڑے ہو، پوری ذمہ داری سے بات، لیکن اس طرح پہ آ بیٹھے ہو انہوں کو تعداد نہیں، انہوں کو نیت چاہیے۔ دوسری بڑی بات اس میں بات میری نظر جتنے عارف لوگ بیٹھے ہو کہ نیت ریتی بھی ہے، نیت پڑھتے بھی ہیں، اور وڈی گل ہے جے نیت نہ ہوئے قریبی نال نیت بناوے دے، ہر بندہ کوشش کرے اپنی عبادت قبول کرے، سارے میں کے بلند صلوات۔ رات کا کافی پہر گزر چکا ہے، وقت کی نزاکت کو سمجھے ہوئے زیادہ انتظار نہیں، بس زیادہ رو ایک واقعہ بتائیں گا بھائی سنواز اور مسائل کی ڈیوٹی ہے میں کھڑے دعا پائی کن کروں گا۔ نجف اشرف میں ایک عالم دین ہو گزرے ہیں، اللہ تعالیٰ توجہ منٹ بات کریں، نجف اشرف میں ایک عالم دین ہو گزرے ہیں، کتاب لکھ رہے تھے اور لکھ رہے تھے حق کے ولایت ہے، بات بڑی کر رہا ہوں اور یہی واقعہ فضائل کا اور اس کے بعد مسائل کیا ہے۔ میں نے کیا کہا کہ نجف اشرف میں ایک عالم دین ہو گزرے ہیں، والوں کے درجات بلند کرے، تو وہ ایک کتاب لکھ رہے تھے حق کے ولایت پر کہ بادشاہ علی کا امیر المومنین کا حق ولایت کس طرح بنتا ہے۔ تو 40 سال
اب وہ یہ کتاب لکھتے ہیں 40 سال۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ ان کا ایک پاؤں خراب تھا، یعنی کہ جب چلتے تھے تو دشواری ہوتی تھی پاؤں۔ اب ایک دن وہ اپنی کتاب میں یہ واقعہ لکھتے ہیں، عظمت بتا رہا ہوں آپ لوگوں کو، اگر سمجھ گئے تو معراج ہو گئی عزادارو۔ وہ اپنی کتاب میں یہ واقعہ لکھتے ہیں کہ ایک دن میں نجف اشرف میں مولا امیر المومنین کی زری کے پاس بیٹھا تھا، میں نے دیکھا ایک بندہ آیا جس کا لباس بھی پاک نہیں تھا، بھائی عبداللہ لباس بھی پاک نہیں تھا، چہرے پر بھی گرد و غبار تھی، بڑی بے ادبی کے ساتھ اس نے ذریعے امیر المومنین پہ ہاتھ رکھا اور اس کا بھی پاؤں خراب تھا، توجہ بھائی، اور کہنے لگا یا امیر المومنین، یا مشکل کشا، میں نے کافی لوگوں سے سنا ہے کہ تو مشکل کشا ہے، تو امیر المومنین ہے، تو وارث مصطفیٰ ہے، تو وارث آل محمد ہے، اور تیرے جانے کے بعد بھی جو تجھے خلوص دل سے پکارے تو اس کی دعا سنتا ہے، تو سب کی مشکل کشائی کرتا ہے، سب کا نینوا ہے۔ میرا پاؤں خراب ہے، اگر صبح تک میرا پاؤں ٹھیک نہ ہوا میں کہوں گا آج تک مسلمانوں کی یہ ساری کی ہوئی باتیں غلط تھی۔ توجہ بھائی لفظہ پر عزادارو، یہ وہ اپنی کتاب میں علامہ صاحب لکھ رہے ہیں کہ میں یہ دیکھ رہا تھا اور کہتے ہیں کہ میرے ذہن میں خیال آیا پاؤں میرا بھی خراب ہے، لیکن مانگنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے، مانگنے کا ایک سلیقہ ہوتا ہے، کیونکہ جاہل نہیں تھے، عالم تھے اور ان کے اپنے آداب تھے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ جب وہ میں نے دیکھا کہ بڑی بے ادبی سے جناب امیر المومنین سے مانگ رہا ہے تو مولا اس کو کیسے ادا کریں گے۔ توجہ بھائی، بڑا لطف والا جملہ ہے۔ ابھی یہ ذہن میں وہ خیال کر رہے تھے، کہتے میں نے رات کو گھر چلے جانا تھا، لیکن میں وہ رات وہیں پر رک گیا ذرے کے پاس اور دیکھنے لگا کہ کیا مولا اس کو شفا دیتے ہیں یہ نہیں۔ کہتے اذان فجر ہوئی، میں نے دیکھا اس بندے نے اور کوئی کام نہیں کیا، نہ وضو کیا نہ ذری کے پاس گیا، بلکہ چل کے اپنا قدم دیکھنے لگا کہ میرا پاؤں ٹھیک ہوا ہے کہ نہیں۔ عزادارو، لطف والی بات ہے، علامہ صاحب لکھتے ہیں میں دیکھ رہا تھا کہ جو بندہ لنگڑا کے چل رہا تھا، جس سے چلا نہیں جا رہا تھا، اب امیر المومنین کی زری کا با حفاظت طواف کر رہا ہے۔ کہتے میں حیران ہوا کہ جو بندہ اتنی بے ادبی کے ساتھ، جس کا لباس بھی پاک نہیں تھا اور امیر المومنین سے مانگ رہا تھا، تو کیسے کریم ہیں کہ عطا کر دیا اور شفا دے دی۔ کہتے ہیں یہ بات میں ذہن میں لے کے گھر چلا گیا، اب میرے ذہن میں ایک خیال آیا، بس آخری جملہ عزادار و فضائل کا، کہتے ہیں میرے ذہن میں ایک خیال آیا کہ 40 سال سے میں حق کے ولایت پہ کتاب لکھ رہا ہوں، ماننے والا ہوں، کپڑے بھی پاک ہیں، نماز بھی پڑھتا ہوں اور سارے شریعت مصطفیٰ کے مطابق ارکان بھی ادا کرتا ہوں، واجبات و فرض سارے پورے کرتا ہوں، اس کے باوجود جو پلس پوائنٹ ہے، جو بونس پوائنٹ ہے، توجہ بھئی عزیزو، آپ کی سمجھ کے لیے کہہ رہا ہوں کہ میں حق کے ولایت پر کتاب لکھ رہا ہوں، میرا پاؤں امیر المومنین نے ابھی تک ٹھیک نہیں کیا۔ عزادارو، وہ کہتے ہیں یہ جملے ذہن میں لے کے میں گھر چلا گیا، سو گیا اور خواب میں امیر المومنین آئے اور پاؤں کی ٹھوکر سے مجھے جگایا اور کہنے لگے اے ہمارے ماننے والے، اے ہمارے حکمدار، اگر تو سمجھتا ہے کہ تیرا اتنا سوچنے سے میں تیرا پاؤں ٹھیک کر دوں گا تو میں علی تجھے بتانے آیا ہوں، میں ابھی بھی تیرا پاؤں ٹھیک نہیں کروں گا۔ اور اب تیری دوسری بات کا جواب دیتا ہوں، جو تو حق کے ولایت پہ کتاب لکھ رہا ہے وہ میں علی کا حق کرتا ہے کہ تو مجھ پر کتاب لکھے، کیونکہ تجھے علم عطا کرنے والا بھی میں علی ہوں اور تجھے رزق تقسیم کرنے والا بھی بِأَمْرِ اللہ میں علی ہوں۔ اور اب توجہ بھئی، یہ آپ کے دل کی بات کر رہا ہوں۔ وہ کہنے لگے جو اگلے جملے بادشاہ امیر المومنین نے کہے نا، اب سب کو وہ جملے محسوس ہونے چاہیے عزادارو۔ وہ کہتے ہیں یہ کہہ کر بادشاہ چلنے لگے، میں نے دامن میں ہاتھ دیا، قدموں پہ بوسہ دیا اور کہا یا امیر المومنین، آپ عادل کے وارث ہیں، یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ مجھے اس کا اجر نہ دیں۔ فرمایا اچھا تو اجر مانگتا ہے تو پھر میں تجھے بتاتا ہوں ایک مومن کا اجر کیا ہے۔ جب محشر کا میدان لگے گا، مومن کے جتنے گنہگار ہوں گے میں علی اتنا اختیار ایک مومن کو دوں گا جتنے چاہے بخشوا لے گا۔
صرف یہ کہ اتنا مومن کا معیار امیر المومنین کی نظر میں ہے. کوشش کرو ہر بندہ ویسا شیعہ بنے, ہر بندہ ویسا ماننے والا بنے. کل بھائی حسن عباس نے بات کی تھی, جیسا آل محمد چاہتے ہیں, جیسا وہ شیعہ چاہتے ہیں ویسا بن کے دکھاؤ. ممبر سے پوری ذمہ داری کے ساتھ بات. عزادارو, ہر مومن کے پاس بادشاہ علی سے کسی نے پوچھا یا امیر المومنین مومن کیا ہے؟ توجہ بھائی, ایک فرمان آ گیا معذرت کے ساتھ, اپنے وقت سے اوپر جا رہا ہوں. تو امیر المومنین نے فرمایا مومن کی تعریف میری نظر میں یہ ہے کہ جو سامنے درخت ہے اگر مومن اسے حکم کرے تو درخت چلنا شروع کر دے. ابھی امیر المومنین نے اشارہ کیا تھا, درخت چلنا شروع ہو گیا. سرکار نے درخت کی طرف دیکھا اور دیکھ کر کہنے لگے میں نے صرف بتایا تھا, تجھے حکم نہیں دیا تھا کہ چل, جا اپنی جگہ پہ واپس چلا جا. یہ ہے آپ اور ہمارا سب کا مولا امیر المومنین. تو کوشش کرو اپنا معیار ایسا بناؤ جیسا امیر المومنین چاہتے ہیں. سارے مل کے بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بس رضاکارو, یہ یاد رکھیے فضائل کی. اب دو جملے عبادت مصائب کے شہادت برادر حسن عباس صاحب کو سنائے گا. میرا دل ہے میں غریبی کے دو جملے اس جوڑی کے سناؤں گا. رضاکارو, ان کی عمر کم تھی, دکھ زیادہ تھا. بات کر رہا ہوں جناب امیر مسلم کی جوڑی کی. چیلم کے دن ہیں, یہ محرم کے دنوں سے کم نہیں ہے. رضاکارو, ہر بندہ کوشش کرے کہ اس کی آنکھ روز کرے. عزادارو, یہ اس ماں کے بیٹے ہیں. سب ماؤں نے کربلا میں بڑا نقصان اٹھایا ہے. نواز کتنے عزادار تفریح فرماؤ. اس سے درد بھرا جملہ مجھے اس پوری شہادت میں نظر نہیں آتا. عزادارو, میں نے کہا سب ماؤں نے قربانیاں کربلا میں دی ہیں اپنے بیٹوں کی, اور جوڑی کی ماں کی واحد ایسی قربانی ہے جس نے اپنے بیٹے تو قربان کیے, ساتھ میں بیٹیاں بھی حسین پر قربان کر دی. عزادارو, اس بی بی کی ایک بیٹی جن کی ظاہر عمر 7 سال ہے, شام غریباں جب منظر آیا نا عزادارو, اس بی بی نے اونچا رونا شروع کیا. سننا عزادارو, جیسے ہی آواز بلند ہونا تھی نا, گریا بلند ہونا تھا, تو بنت علی پاس آئی, سر پہ بوسہ دیا اور رو کر کہنے لگی سب نے قربانیاں دی ہیں, سب کے بیٹے قربان ہوئے ہیں, کیا تجھے کوفے میں اپنی جوڑی یاد آ رہی ہے؟ کیا تجھے مسلم یاد آ رہا ہے؟ تو سننا عزادارو, بی بی رو کر کہنے لگی مجھے بیٹوں کا غم نہیں, مجھے مسلم کا غم نہیں, میری 7 سال کی بیٹی کربلا کے میدان میں کھو گئی ہے. بس عزادارو, یہ منظر تھا. بی بی نے بازو سے پکڑا اور بیٹی کو تلاش کرنا شروع کیا. اب دیکھنا عزادارو, اور منظر بنانا, اللہ کرے ہر آنکھ وضو کرے. عزادارو, یہ منظر تھا کہ بیویوں نے 7 سال کی معصومہ کو تلاش کرنا شروع کیا. اب اچانک سے ایک ڈھیلے کے قریب سے آواز آئی. ام المصائب رو کے کہنے لگی مجھے تیری بیٹی مل گئی ہے. عزادارو, یہ کہنا تھا ماں ایسے آئی عزادارو جیسا پیاسا پانی کے پاس آتا ہے. اب منظر کیا تھا, ریت کا ڈھیر تھا عزادارو, اور چولے کا ایک کونا بار تھا. اب ماں نے جیسے چولے کا عزادارو کونا پھینکا, بیٹی کی لاش ایسے آئی جیسے 10 محرم والے دن حسین قاسم کو اٹھا کے لے آیا تھا. بڑی قربانیاں ہیں غازی کی اس بہت کی. عزادارو, بڑی مشکل اور بڑے دکھ بھری داستان ہے یہ, شہادت ہے امیر مسلم کی جوڑی. جب چولے پہنا رہی تھی نا ماں, تو بار بار بڑے کو چولہ پہناتی تھی اور اتارتی تھی. عزادارو, جملے ہی ہوتے ہیں جو لفظ ہی ہوتے ہیں, ذاکر آپ تک پہنچاتا ہے, پھر صاحب نے کرنا ہے. بار بار بڑے بیٹے کو چولہ پہناتی تھی اور اتارتی تھی. اب چھوٹا دیکھ رہا تھا
ये मंजर जनाब अमीर मुस्लिम का देखना था और अपनी ज़ौजा की तरफ देखा और रोकर कहने लगे, ये बार बार जो बड़े को चोला पहनाती हो और उतारती हो और छोटे को दिखाती हो, इसकी मंतक क्या है? अब सुनना जो दर्द दिल रखते हो। अज़ादा रुमाल हुई और रोकर कहने लगी, कोई वक्त ऐसा भी आ जाता है कि चोला उतारने का वक्त नहीं मिलता और मेरे छोटे को तो चोला पहनना नहीं आता, उतारना नहीं आता। बस ज़ादारो, बड़ी मुश्किल से कैद निभाई है नन्हे शहजादों। ज़ादारो, एक मंजर ऐसा आया कि जिंदान में दोनों कैद थे और प्यास से छोटा शहजादा घश खा के गिर रहा था, बार बार गिर रहा था। तारीख के जुमले ज़ादारो पढ़ रहा हूँ। अब जिंदान ऐसा था जिसमें इन कमीनों ने शहजादों को बंद किया था, छोटे को अलहदा जिंदान दिया था, बड़े को अलहदा जिंदान दिया था। ओ मुसलमान, इतना तो बता, अमीर मुस्लिम की जोड़ी का कसूर क्या था? बस औलादे अली। अज़ादारो, ये मंजर था। अब छोटे को प्यास इतनी खा गई थी कि छोटा गश खा के गिर गया। अब बड़ा करता क्या था? जिंदान की दीवार पे मुंह रखता था और बार बार पुकारता था, मोहम्मद मुझे जवाब दो, मोहम्मद तुम बोलते हो, मुझे हौसला आता है, तुम अभी जिंदा हो। अब छोटे ने जवाब देना छोड़ दिया। अज़ादारो, इधर छोटे का जवाब देना छोड़ा था, बड़ा जमीन पे गिरा, पेशानी फटी और रोकर कहने लगा, मुझे लगता है मोहम्मद मार गया है। बस ज़ादारो, ये मंजर बनना था कि जो जिंदान के दरवाजे पे खड़ा था, अब वो मानने वाला था। अज़ादारो, उससे बड़े शहजादे ने, बस मैंने मुकम्मल शहादत नहीं पढ़नी, बस 2 जुमले पढ़ने। अज़ादारो, उसके बाद हाज़िर तमाम ये मंजर देखना था। अब जो चौकीदार था, जो दरवाजे पे जिंदान पे खड़ा था, अज़ादारो वो मानने वाला था। अब बड़े शहजादे के पास आया और रोकर कहने लगा, तू कितना क्यों जोर जोर से रो रहा है? तेरी पेशानी फट गई है, तेरी पेशानी से खून आ रहा है। बड़े शहजादे ने छोटे छोटे हाथ जोड़े और रोकर कहने लगा, एक दफा मेरे जिंदान का दरवाजा खोल, मुझे लगता है मेरा भाई मर गया है। जब मैं मदीने से चला था, मुझे माँ ने कहा था, बड़ा भाई बाप की जगह पे होता है, जब भाई पे मुश्किल बन जाए तो आप बन के इसका साया बनना। अब ये जुमले कहने थे, इसने दरवाजा खोला। अब अज़ादारो, मंजर क्या था? छोटे का सर उठाया, जानू पे रखा, माथे पे बोसा दिया और रोकर कहने लगा, आंखें खोलो, अभी मंजर बड़ी दूर है, अभी तो फुरात दरिया का किनारा होगा, चोला उतारने का लईर कहेगा। अल्हम्दुलिल्लाह। बस ज़ादारो, छोटे ने आंखें नहीं खोली। ये मंजर था ज़ादारो। अब जो जिंदान के दरबार पे खड़ा था ज़ादारो, वो रोने लगा और रोकर कहने लगा, ये बताओ, ये आंखें कैसे खोलेगा? तेरा कोई पत्थर का जिगर तो नहीं? अज़ादारो, ये सवाल करना था। अब बड़े शहजादे ने हाथ जोड़े और रोकर कहने लगा, मैं आले मोहम्मद हूँ, मैं औलादे अली हूँ, मैं औलादे ज़हरा हूँ। एक काम करो, एक एहसान करो, अगर तेरी बीवी है तो जिंदान में ले आओ। जब जब मेरा छोटा भाई सो जाता था, आंखें नहीं खोलता था, मेरी माँ आके बुलाती थी, ये आंखें खोलता था।